الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے پیارے آقا ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بڑا ایک بے انتہا فضل ہوا کہ ہم جیسے ناکاروں کو اللہ نے ایمان جیسے ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ گزشتہ دو جمعہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیان چل رہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان مل جانا یہ فخر کی بات ہے اور بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا سے میرا کوئی بھی بندہ رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان بچا کر لائے گا تو اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ وہ اگر ایمان کی حالت میں ہو تو جنگل کے درندے بھی اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ اگر ایمان کی حالت میں ہونے کے باوجود سچے پکے ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد بڑے سے بڑا لشکر بھی ہمارے سامنے شکست اور گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی روشنی میں ایک واقعہ بہت پیارا آج میرے نظروں کے سامنے سے گزرا۔ شاید اس سے پہلے آپ لوگ کبھی اس واقعے کو نہ سنے ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن مقدس میں سورہ بروج کے اندر عطا فرمایا۔ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور جو سورہ بروج کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک
پچھلے زمانے میں بادشاہ تھا. قرآن کہتا ہے پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر اتنا زبردست جادوگر تھا کہ بادشاہ کو کوئی بھی کام کروانا ہوتا تھا تو اس جادوگر سے کہتا اور جادوگر وہ فوراً کام کر دیتا. شریعت میں ہمارے جائز نہیں ہے, کیونکہ ہمارا یقین ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے جس کی عبادت کی جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے اور شریعت میں جائز بھی نہیں ہے, حرام قرار دیا گیا. تو وہ بادشاہ کو جب بھی کوئی کام کروانا ہوتا تھا تو وہ جادوگر کو بلاتا اور کہتا یہ فلاں میرا کام ہے, اس کو کرنا ہے. وہ جادوگر کبھی جنگلوں میں جا کے کچھ کام کرتا, کبھی پہاڑوں کے اوپر چڑھنا پڑتا, اس کو آ کر کے وہ کام کر دیتا آنن فانن میں. اور بادشاہ وہ اپنے رعایا کے اوپر اپنے علاقے میں خدائی دعویٰ کرنے لگا کہ کوئی بھی کام کروانا ہوتا تھا تو وہ جادوگر کے وسیلے سے وہ کام کروا لیتا تھا. ایک دن کی بات ہے کہ جادوگر آیا, بہت کمزور ہو گیا تھا, بڈھا ہو گیا تھا. وہ جادوگر جو تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بولا کہ بادشاہ سلامت, اب تو میں بڈھا ہو گیا ہوں, ضعیف ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, اب میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے. آپ ایک کام کیجئے, کوئی نوجوان لڑکے کو پکڑ کے لائیے میرے پاس اور اس کو میں سکھلا دیتا ہوں اپنا جادو, تاکہ میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی, کسی قسم کی دقت, کوئی ٹینشن کی بات ہی نہ رہے. میری مسلط کو وہ بچہ سنبھال لے گا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, بادشاہ جو تھا وہ تلاشنے لگا. تلاشتے تلاشتے ایک غریب گھرانہ ملا. اس گھر کے اندر ایک بچہ تھا. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ اس بچے کی عمر تقریباً 12 سے 15 سال کے بیچ میں تھی. نوجوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا. اس بچے کے پاس وہ بادشاہ گیا اور کہنے لگا کہ تو میری بات مان لے, میں تجھے محل بنا کے دے دوں گا, تجھے اتنے پیسے دے دوں گا, تو پوری زندگی عیش و عشرت کی گزارے گا. ابھی تو غربت میں ہے, ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے, دوسرے وقت فاقے ہوتے ہیں, تیرے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, تو محلوں کے اندر تیری زندگی گزر جائے گی اگر تو میری بات مان لے گا. اس بچے نے کہا کرنا کیا پڑے گا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا تو میرے پاس چل اور میں تجھے کوئی ایسا ایک علم سکھلاؤں گا جس کی وجہ سے تیری پوری زندگی میرے محلوں میں گزرے گی. تیری پوری زندگی میرے محلوں میں گزرے گی, تو عیش و آرام کی زندگی گزارے گا, عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا, تجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. اور ابھی تک تو بھوکا پیاسا تو رہتا ہے, بارش ہوتی ہے تیرے چھپر کے نیچے سے پانی ٹپکتے ہیں, تیرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, کبھی کپڑے کے پیوند میں لگا کر کے پہنا کرتا ہے, اور کبھی ایک وقت کھاتا ہے, دوسرے وقت کا پتہ نہیں رہتا کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن تو میری بات مان لے گا, تجھے تو شاہی محل کے اندر تیرا محل بنوائیں گے اور تجھے اچھے سے اچھا کپڑا پہنائیں گے, تجھے عمدہ سے عمدہ کھانے ملیں گے اور تیری پوری زندگی میرے محلوں میں گزر جائے گی. میرے محترم بزرگوں دوستو, وہ بچہ آیا, بادشاہ نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک رہتا ہے جادوگر, وہ تم کو سکھلائے گا, کیا کرنا ہے وہ تم کو بتلائے گا, اور تم کو صبح کو یہاں سے اٹھ کے اس کے پاس جانا ہے سیکھنے کے لیے. وہ بادشاہ کے گھر میں رہنے لگا. بچہ صبح کو اٹھتا تھا اور جاتا تھا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ لڑکا جب بادشاہ کے گھر سے اس جادوگر کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک کٹیا پڑتی تھی, ایک جھوپڑا پڑتا تھا راستے کے اندر. اس کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ رہا کرتا تھا. وہ 24 گھنٹے اللہ کا ورد کیا کرتا تھا. وہ اپنے من کو اللہ سے تعلق کو
جب وہ بچہ اس کٹیا کے پاس پہنچتا تھا، اس وقت جو کٹیا کے اندر رہا کرتے تھے اس کو راہب کہا جاتا ہے، اس وقت راہب بولتے تھے، تو وہ کٹیا کے اندر اللہ کا ولی بیٹھا اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا، اور یہ بچہ جب بادشاہ کے محل سے نکل کر کے جادوگر کی طرف جا رہا تھا جادو سیکھنے کے لیے، تو راستے میں وہ جب کٹیا پڑتی تھی تو وہاں پہ پہلے رک جاتا تھا، اور اس کٹیا کے اندر جو اللہ کا نیک بندہ اللہ کا ولی بیٹھا رہتا تھا جس کو راہب کہتے ہیں ہم، تو اس کو سکھلاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ ساتوں زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، یہ ساتوں آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاند کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے اندر روشنی کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت دینا یہ میرے رب کی قدرت میں ہے۔ وہ اللہ کا ولی اس بچے کو سمجھا رہا تھا، اس کے دماغ کے اندر یہ بات پہنچتی تھی تو عجیب لگتا تھا اس کو، کیونکہ اللہ والوں سے تعلق جوڑنے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد کچھ ملے نہ ملے، کہتے ہیں کوئلے کی دکان پہ بیٹھنے پہ اگر کچھ کوئلہ خریدے یا نہ خریدے لیکن اس کا گھر تو غبار اس کو ملے گا، اور عطر کی دکان پہ بیٹھے گا آدمی، وہ عطر خریدے یا نہ خریدے اس کو خوشبو ملے گی۔ تو اللہ والوں کی صحبتوں میں چند لمحات بیٹھا کرتا تھا وہ بچہ، اور وہ اللہ والے اپنے نور کو، اپنے قلبی نور کو منتقل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ بچہ اٹھتا تھا، پھر جادوگر کے پاس جاتا تھا، کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بادشاہ کی حویلی سے وہ بچہ نکلتا، بیچ میں راہب کی جھوپڑی پر تھی، اس جھوپڑی کے اندر جاتا، وہ جب بھی پہنچتا تھا وہ بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑ کے بیٹھا رہتا تھا اور اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگاتا رہتا تھا، اپنے تعلق کو اللہ کے سامنے مضبوط کرتا تھا، اور جب یہ بچہ پہنچتا تھا تو اس کا نور جو اللہ والے کا تھا اس کے دل کے اندر منتقل ہو جاتا تھا، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب یہ پھر جادوگر کے پاس پہنچتا تھا تو جادوگر جب اس کو سکھلاتا کہ کرنے دھرنے والا ہمارے ہم ہی ہے، جو ہم کرتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس کو جادو کے اوپر بھروسہ تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کی حویلی سے وہ بچہ نکلا اور وہ راستے راہب کے راستے سے نکلتا ہوا جا رہا تھا، تو دیکھیں وہاں پہ بہت مجمع لگا ہوا ہے، مرد بچے بوڑھے جوان سب وہاں پہ اکٹھا ہیں۔ یہ بچہ اس مجمع کے اندر پہنچتا ہے اور بولتا کیا ہوا؟ بولے جنگل کا خونخوار جانور جو ہے نکل کر کے یہاں پہ کھڑا ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ ادھر کے ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے ادھر نہیں آ سکتے۔ اس بچے نے سوچا کہ ابھی تو معاملہ یہ سچ اور حق جاننے کا بہت اچھا ہے، یعنی سچائی ابھی پتہ چل جائے گی، میں راہب کے پاس جاتا ہوں تو میرا قلب عجیب ہو جاتا ہے، میرے دل کی دنیا عجیب ہو جاتی ہے، اور جب میں اس جادوگر کے پاس جاتا وہ جادوگر مجھے عجیب عجیب باتیں بتلاتا ہے اور میرے دماغ کو پھیر دیتا ہے۔ آج سچ اور حق فیصلہ ہو جائے گا۔ اس بچے نے ایک پتھر کی کنکری اٹھائی، قرآن مقدس میں لکھا ہے سورہ بروج کے اندر کہ وہ بچہ جب بادشاہ کی حویلی سے نکلا، راستے میں گیا، مجمع اکٹھا تھا وہاں پہ، ڈر کی وجہ سے کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا، ادھر سے ادھر نہیں آ رہے۔ یہ بچہ جب پہنچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ آج سچ اور حق کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس بچے نے ایک کنکری اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ اگر تو سچا ہے، اے اللہ اگر تو سچا ہے تو میرے اس کنکری سے اس جنگل کے درندے کو ڈھیر کر دے، اور اگر جنگل کا درندہ ڈھیر نہیں ہوا یعنی ختم فنا نہیں ہوا تو میں سمجھوں گا کہ وہ جادوگر سچ اور حق ہے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے، قرآن
کی تفسیر میں کہ وہ بچہ جب پتھر کو اٹھا کر کے کنکر کو پھینکتا ہے اور وہ جنگل کے درندہ جو تھا، جانور تھا، اس کے اوپر جب لگتا ہے تو فوراً زمین پہ گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب اس کو یقین ہو گیا، سارے لوگ جو مجمع وہاں پہ کھڑے تھے سب اٹھا کر کے اس کو گود میں اٹھا لیے اور کہنے لگے کہ تو ایک دم عجیب صفت کا آدمی ہے، تو نے کیا پڑھ کے کنکر پہ پھونکا اور پھونک مار کر کے اس جنگل کے درندے کے اوپر پھینکا اور تیرا کنکر چھوٹا سا پڑا وہ زمین پہ گرا اور چل دیا، ختم ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جس راہب کے پاس میں جاتا ہوں اور وہ راہب مجھے سمجھاتا ہے اگر وہ رب تو سچ ہے تو یہ ختم ہو جائے، اور اگر جادوگر کے پاس میں جاتا ہوں جادوگر میرے دماغ کو پھیرتا ہے، اگر جادوگر سچ ہے تو یہ نہیں مرے گا۔ مجھے آج پتہ چل گیا کہ رب اللہ ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت اور زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق اور غریبی دینے والی ذات اللہ کی ہے، فقیر بنانے والی ذات اللہ کی ہے، بادشاہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، یہاں تک کہ موت کے وقت بھی کلمہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور کلمہ چھیننے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبان سے جاری فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے اس بچے کو اپنا محبوب ولی بنا لیا، کیونکہ بادشاہ سے 15 سال کا بچہ مقابلہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دل کو، قلوب کو مطمئن کرتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ اس دنیا میں کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ مرنے کے بعد آخرت میں ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ بچے کو اللہ نے اپنا محبوب ولی بنایا اور بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ سے بولا میں کچھ نہیں کرنے والا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں جادو نہیں سیکھنے والا، پیدا اس نے مجھے کیا، رزق اس نے مجھے دے رہا ہے اور اس کے اختیار میں زندگی بھی میری ہے اور موت بھی میری ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیا عجیب حرکتیں کر رہا ہے تو؟ اس نے کہا نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا کہ میرا رب کون ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ میرا رب کون ہے۔ بادشاہ پوچھنے لگا کون تیرا رب ہے، تم کو پیدا کس نے کیا؟ بولے وہ جو تم کو پیدا کیا ہے وہی مجھے بھی پیدا کیا ہے، جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں تو بادشاہ ہوں اور میں ہی وہ سب کا حاکم ہوں، سب کے خدا میں ہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تیرا خدا بھی الگ ہے، ایک جو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے وہی رب ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے پہاڑوں پہ چڑھنے والی فوج جو تھی چڑھتی اور اترتی تھی، پہاڑوں کے اوپر کام کرنے والی جو فوج تھی بادشاہ کی، اس کو بلائے، بولے اس کو پہاڑ پہ لے کے جاؤ اور پہاڑ سے اس کو نیچے اٹھا کے پھینک دو۔ یہ میرے جادو کو یہ غلط کہتا ہے، یہ معلوم نہیں اس کا دل کس کی طرف پھر گیا ہے، یہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا، اس کو لے کے جاؤ پہاڑ پر، اس پہاڑ سے اس کو پھینک دو۔ بچے کو پہاڑ کے جو اوپر چڑھنے اترنے والی فوجیں تھیں ان کی لے کے گئے، پہاڑ کے اوپر چڑھے، اللہ نے قوت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی۔ ایمان جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو صحت بھی ملتی ہے، قوت، اندرونی طاقت اتنی ملتی ہے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہو تو اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ہوا کرتی ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت۔ جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اس کی فوج جو تھی بادشاہ کی وہ چڑھی، وہ پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد 15 سال کا بچہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں تو تیرے اوپر بھروسہ کر لیا اور تیرے اوپر ایمان لے کے آ گیا۔ یہ ظالم لوگ ہیں،
یہ مجھے ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو سچ ہے جو میں نے پتھر اٹھا کر کے اس درندے کے اوپر پھینکا تھا اور وہ درندہ ختم ہو گیا تھا، اے اللہ پاک اگر یہ لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھیں اور مجھے پھینکنے کی کوشش کریں، اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جب چڑھنے شروع کر دیے تو پہاڑ اپنی جگہ پہ جنبش کرنے لگا، حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، لوگ اس سے لڑک لڑک کے نیچے گرنے لگے اور سب کے سب جتنے نیچے آ رہے سب کے سب ختم ہو جاتے تھے۔ پھر وہ 15 سال کا بچہ پہاڑ سے اترتا ہے نیچے اور بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران کہ ماجرا کیا ہے، تجھے تو مارنے کے لیے لے گئے، تمہارا نہیں؟ بولے مرا نہیں، کیونکہ مارنے والی ذات اللہ کی ہے، میرا یقین بن گیا ہے زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے جس کے اوپر میں ایمان لایا ہوں۔ بولے وہ لوگ کہاں ہیں؟ بولے وہ لوگ مر گئے۔ بچہ بولے وہ لوگ مر گئے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، پھر بلایا سمندروں کے اندر غوطہ لگانے والوں کو، بولے اس کو ناؤ کے اندر بیٹھاؤ اور 20 سمندر میں جب پہنچنا، اس کو بچے کو تیرنا نہیں آتا ہے، تم لوگوں کو تو تیرنا بھی آتا ہے، غوطہ خور جو ہوتے ہیں ان کو تیرنا آتا ہے، اور اس کو 20 سمندر میں پھینک دینا تاکہ یہ ڈوب جائے اور مر جائے۔ لے کے گئے اور یہ بچہ جب کشتی کے اندر بیٹھا اور رب سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنی التجا کو رب سے لگا لیا، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیا، اپنے دل کے کنیکشن کو اللہ سے مضبوط جوڑا اور کہنے لگا کہ اللہ تجھے تو معلوم ہے یہ لوگ مجھے کیوں لے کے جا رہے سمندر میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا ایک کم ظرف ہو، اے عقل کے پیدلوں، تم زمین کے اوپر میرے بندوں، نیک بندوں کے خلاف سازشیں رچتے ہو، آسمان پہ میں تمہارے خلاف سازش رچتا ہوں۔ زمین کے اوپر میرے بندوں کے لیے تم طرح طرح کی سازشیں کرتے ہو، میں آسمان پر بیٹھ کر تمہارے خلاف سازش کرتا ہوں۔ اللہ سے تعلق اس بندے نے جوڑا۔ بیچ بھور میں جب وہ کشتی پہنچتی ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے ایسا طوفان منڈراتا ہے کہ وہ بچہ جو تھا وہ کشتی میں جیسے چپک گیا اور سارے کے سارے جو کشتی میں سوار تھے سب پلٹی کھا گئے، کسی کو تیرنا ورنا کچھ نہیں، سب ڈوب کر کے ہلاک ہو گئے۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ کشتی کو لے کر کے کنارے آیا، پھر واپس بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر دیکھا، بولے تو بچ کے پھر واپس آ گیا؟ بولا ہاں۔ بولے وہ لوگ کہاں ہیں؟ بولے وہ لوگ ڈوب کے مر گئے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، بولا ابھی تو تجھے میں کاٹ کے الگ الگ کر دوں گا، ٹکڑے کر دوں گا۔ بولا بادشاہ ایسی غلطی نہیں کرنا، ورنہ مجھے کاٹنے تو چلے گا تو تو بھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگر تجھے مجھے مارنا ہے نا تو میدان کے اندر لے کے چل اور سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کر، ایک راستہ ہے میں تجھے بتاتا ہوں مجھے مارنے کا، اور تیر لے اور اس تیر کے اوپر یہ پڑھ کر پھونک بسم اللہ رب غلام، کہ میں اس اللہ کے نام سے اس کو مارتا ہوں جس اللہ کے اوپر اس کا یقین ہے، تب تو میں مر جاؤں گا، اور اگر اس کے علاوہ تو کچھ کہہ کے مجھے مارا تو وہ تیر واپس تجھے آ کے لگے گی۔ بادشاہ نے کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا میدان میں، بچے کو لے کے گئے، بچے کو بیچ میں کھڑا کیے، اس نے کہا کہ لوگوں، بادشاہ نے اعلان کیا لوگوں میں مارنا چاہتا ہوں، اس کو آج میں ختم کروں گا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ واپس تو ہی مارے گا، جو جس طریقے سے میں بولا ہوں تجھے مارنے کے لیے اس طریقے سے مجھے مارے گا تو ہی میں مروں گا، ورنہ میرے پاس تیر تو آئے گی لیکن وہ واپس تجھے جا کے لگے گی۔ میں نے تجھ سے کہا بسم اللہ رب غلام کہہ کے مجھے مار تو ہی میں مروں گا، ورنہ تیری پوری طاقت لگا لے میں ختم ہونے والا نہیں ہوں۔ اس بادشاہ نے کہا جس خدا کے اوپر اس بندے کا یقین ہے میں اس کے نام سے اس بچے کو مار رہا ہوں۔
روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب یہ کہہ کر کے جب مارا بادشاہ تو اس کی کپڑی پہ جا کے گر لگی اور وہ بچہ گرا شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اللہ نے شہید تو ہوا وہ بچہ, اللہ نے ایک معجزہ ایسا بنا دیا, دکھا دیا کہ اس میدان کے اندر جتنے مجمع تھے, بچے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس اللہ کے اوپر جس کے اوپر اس کا یقین تھا, جس کے اوپر اس بچے کا یقین تھا, ہم اس اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اے بادشاہ تو معبود نہیں ہے ہمارا, اے بادشاہ تو ہمارا خدا نہیں ہے. بادشاہ کو بڑی غیرت آئی, اس نے کہا کہ یہ میری رعایا کو کیا ہو گیا جو آج تک مجھے خدا معبود مانتی تھی, خدا مانتی تھی, میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتی تھی, آج اس کو کیا ہو گیا. لیکن اللہ کو دکھلانا یہ تھا کہ ایک کو ختم کرنا اور پورے علاقے کے لوگ ایمان کے اندر داخل. بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ کھڈا کھودو اور جنگل سے لکڑی لے کر آؤ اور آگ جلاؤ. جتنے لوگ یہاں پہ ایمان قبول کیے ہیں, اگر وہ اپنے ایمان سے نہیں پھسلتے, نہیں ہٹتے, تو ان کو اس آگ کے اندر ڈال کے جلا دو. میرے محترم بزرگوں دوستو, ایک ایک آدمی کو لایا جاتا تھا اور آگ میں ڈال دیتے تھے, ایک ایک آدمی کو لایا جاتا, آگ میں ڈال دیتے, اور آگ کے اندر جس کو آگ کے حوالے کرتے وہ جل کے راکھ ہو جاتا. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو اپنے گود میں لے کے آ رہی تھی. اس کے دل کے اندر کبھی ہوتا تھا نہیں وہ آگ ہے, اس میں جاؤں گی تو جل جاؤں گی, میرا بچہ بھی جل جائے گا. لیکن اس کے گود میں وہ جو دودھ پیتا بچہ تھا, اس نے کہا امی وہ دیکھنے میں آگ لگتی ہے لیکن اس کے اندر جانے کے بعد وہ گلزار ہو جاتی ہے, تم ٹینشن مت لو, چلو اس آگ کے اندر. وہ بچی جب اپنے دودھ پیتے بچے کا یہ جواب سنی, فوراً آگ کے اندر کود گئی. میرے محترم بزرگوں دوستو, بتانے کا مطلب یہ تھا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا مطلب دل کے اندر, انسان کے اندر جب ایمان آ جاتا ہے تو اپنی گردن کو بھی اللہ کے راستے میں کٹانے میں مزہ آتا ہے, اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے, اپنی اولادوں کو اس طریقے سے دین کا عالم بنانے میں مزہ آتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو دین کے بارے میں کچھ نالج نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کا رخ اسکول, کالج, یونیورسٹیوں کی طرف کر دیے ہیں اور پڑھاتے بھی اپنے بچوں کو عربی مکاتب کے اندر, مدارس کے اندر, تو یہ رسمن پڑھاتے ہیں کہ قرآن پڑھ لے. اصل تو ہے قرآن پڑھ کر سمجھنے والا بن جائے. پڑھنا مطلب نہیں ہے, پڑھ کر سمجھنا کہ اس کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے. ہم تو سرسری نظر سے پڑھتے ہیں, فائدے اس کے اندر ہیں, پڑھنے سے بھی فائدے ہیں, لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو بھی جان کر کے جب پڑھے گا تو اس کے الگ مزے رہیں گے. آج ہم گناہوں کی طرف ملوث ہیں, ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا رب کتنا بڑا کریم ہے. قرآن میں اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ بندے اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ نے آسمانی کتابیں دی ہیں, وہ اللہ سے بات کرتے تو ڈائریکٹ جا کر کے بات کرتے, کوئی طور کے اوپر چڑھ جاتے. اللہ کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, کہ موسیٰ یہ میرا محبوب بندہ ہے, یہ میرا پیغمبر ہے, یہ چھپ کے مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میں چھپ کے اس سے باتیں کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ گئے اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ پاک اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گنہگار کون ہے, اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گنہگار کون ہے. اللہ نے کہا جا فلاں شہر کے پاس جا, باہر نکل, مارکیٹ کی طرف کھڑا ہو جا, وہاں سے جو صبح میں سب سے پہلے بندہ نکلے گا وہ سب سے بڑا گنہگار ہے.
موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ سے نیچے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس راستے کے سامنے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس راستے سے وہ سب سے پہلے شخص گزرنے والا سب سے بڑا گنہگار ہوگا، اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بچے کا، معصوم بچے کا ہاتھ ہے، جس بچے کی عمر 5 سال ہے تقریباً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں سمجھا کہ سب سے بڑا گنہگار یہی بنتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آنے والا یہی شخص ہے۔ پھر تو طور پہاڑ کے اوپر گئے اور اللہ سے کہنے لگے اللہ پاک میں تو دیکھ لیا کہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گنہگار کون شخص ہے، لیکن اب یہ بھی بتلا دے کہ سب سے بڑا نیک انسان کون ہے، تیرا محبوب بندہ کون ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں پھر اسی راستے پہ جا، سورج غروب ہوئے گا، جب سورج غروب ہونے کے بعد اس راستے سے جو بندہ سب سے پہلے جائے گا وہ سب سے بڑا نیک بخت انسان ہوگا، وہ میرا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہ جا کے کھڑے ہوئے، سورج غروب ہوا اور وہی شخص جو تھا اپنے بچے کو ہاتھ میں پکڑ کر کے واپس لے کے آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دماغ کام کرنا بند کر دیا، پھر کوہ طور پہاڑ پہ گئے، بولے اللہ پاک صبح میں تو میں اس جگہ پہ گیا ہوا تھا اور صبح میں گیا تو وہ شخص کو دیکھا جو آپ کہے تھے سب سے پہلے شخص جو آئے گا وہ گنہگار ہوگا، میں سمجھ گیا تھا یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے، سب سے بڑا گنہگار انسان ہے، سب سے بڑا لعنتی انسان ہے، لیکن شام کے وقت آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا نیک انسان وہ ہوگا جو اس راستے سے سورج غروب ہونے کے بعد جائے گا۔ میں ابھی گیا اس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، وہی شخص واپس اپنے بچے کو ہاتھ میں پکڑ کر کے لے کے آ رہا، یہ تیرا ماجرا میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ پاک کہتے کہ موسیٰ تو نے جاتے وقت دیکھا اور آتے وقت دیکھا، لیکن بیچ کے حالات تجھے نہیں معلوم۔ وہ جو بچہ تھا، اکثر بچے ہوتے ہیں جب اپنے باپ، اپنے دادا، اپنے نانا اور اپنے امی کے ساتھ چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے بچے، کیونکہ فطرت ہوتی بچوں کی۔ تو وہ بچہ بولا کہ اے ابا جان سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بچہ بولا ابو جان سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ زمین۔ پھر بیٹا کہنے لگا اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس کا ابا کہنے لگا بیٹا اس سے بڑی چیز ہے نا پانی، اس سے بڑی چیز پانی، کیونکہ زمین کو چیر کر کے وہ اس کے سینے کو چیر کے نکل جاتی ہے۔ بولے اس سے بڑی طاقت والی کون چیز ہے؟ بڑے آسمان بیٹا، جو سارے کائنات کو وہ سایہ دیا ہوا ہے، اپنے سیتل چھائے کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو بولا اچھا اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی چیز تو تیرے باپ کا گناہ ہے بیٹا، آسمانوں سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بڑا گناہ تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ بہت ظالم تھا، تیرا باپ کوئی گناہ نہیں چھوڑا، یہ زمین سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہے، سمندر سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہے، اور پہاڑوں سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہے، اور ساتوں آسمانوں سے بڑے تیرے باپ کے گناہ ہے۔ اس بچے نے کہا والد محترم اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے باپ نے کہا میرے بیٹے اس سے بڑی چیز جو ہے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ جب میری رحمت کی تعریف کیا اور وہ یہ اپنے زبان سے کہا کہ میرے گناہوں سے بڑی تو میرے رب کی رحمت ہے، میں اپنے بندے کو، اس بندے کو اپنا خاص بندہ بنا لیا، میں اس بندے کو اپنا ولی بنا لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ یہ ساری کائنات کی بادشاہت میرے رب کے قبضے قدرت میں ہے، اور موت اور حیات بھی میرے رب کی قدرت میں ہے،
انسان کتنی بھی سازشیں کر لے لیکن رب کے سامنے اس کو گھٹنا ٹیکنا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ایک اعلان ہے، جامعہ اسلامیہ افضل المدارس کے اندر جو مولانا اقبال قاسمی صاحب، امام باڑہ روڈ، آسمی نگر، عالم چوک، اس مدرسے کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظم رکھا گیا ہے، اور 3 سال کی عمر سے لے کے 6 سال کی عمر تک کے بچوں کا فری ایڈمیشن ہوگا۔ اس کو دینی تعلیم بھی دیں گے اور دنیاوی تعلیم، یعنی دونوں تعلیم ملے گی، کوئی چارج نہیں، کوئی فیس نہیں۔ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دلانا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا تو فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، لیکن دنیا کے اندر رہ کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارے، اس کے شریعت ہماری اجازت دیتی ہے کہ اس دنیاوی علم کو بھی حاصل کیا جائے، لیکن سب سے پہلے دینی علم، اس کے بعد پھر دنیاوی علم ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی علم کو ترجیح دیتے ہیں اور دینی علم کو نام کے لیے، پڑھنے گیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کوئی بات نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک زمانہ ایسا آئے گا اگر اس طریقے سے ہم دین سے دور رہے تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی ملے گا نہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نکاح پڑھانے والا مولوی کہیں ملے گا نہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا اگر ہم دین کے علم سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں، دین کی تعلیم سے ہم دوری اختیار کریں گے تو کوئی مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کرنے والا نہیں ملے گا، ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو ہم اپنے دین کے علم کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ عمر کتنی بھی ہو جائے، علم سیکھنا عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت ہو گئے، 60 سال 40 سال 50 سال 70 سال، نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، پیران پیر، عالم دین، فیض سبحانی، عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، 15 سال کی عمر ہے، اور وہ پیران پیر اس وقت بغداد کے اندر سب سے بڑے عالم تھے۔ بغداد کے اندر اتنی عمر میں سب سے بڑے عالم فاضل بن گئے تھے، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی ان کے پاس مسئلے کو لے کے آتے تھے اور حل کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درسگاہ کے اندر، یعنی جس جگہ پر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم دی جاتی ہے اس کو درسگاہ کہتے ہیں۔ درسگاہ کے اندر بیٹھ کر کے تعلیم دے رہے تھے۔ روایتوں کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نظر جہاں تک اٹھاؤ جاتی تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے۔ نظر جہاں تک جاتی تھی وہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بیٹھے رہتے تھے، جو علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور عمر کتنی شیخ صاحب کی؟ 15 سال 14-15 سال بچپنا، اور پڑھنے والے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، منہ کے اندر دانت بھی برابر نہیں ہے، الف بولو تو انڈی بول دے، ایسے عمر کے بچے طالب علم اس جگہ پر بیٹھ کر کے شیخ صاحب سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک چڑیا آئی اور درسگاہ کے اندر ادھر ادھر کودنے لگی۔ شیخ صاحب بچے تھے، وہ چڑیے کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ ان کو یہ ہوش نہیں تھا کہ میں درسگاہ میں بیٹھ کر درس پڑھا رہا ہوں اپنے بچوں کو، کیونکہ وہ بچپنا تھا۔ ادھر ادھر جدھر چڑیا اڑ کے جائے وہ ادھر اٹھ کے جاتے تھے۔ اچانک شیخ صاحب کی نظر پڑتی ہے اپنے بچوں کے اوپر، وہ آگے سر نیچے کر کے چٹائی پر اور اپنے گدی کے اوپر بیٹھ جاتے اور کہتے بچوں، علم کے اعتبار سے تو میں بڈھا ہو گیا ہوں،
علم کے اعتبار سے تو میں بڈھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ لوگ میری نادانی اور کم عمر کی وجہ سے مجھے معاف کرنا، میں نے نادانی کر دیا ہے۔ یہ وقت اللہ کے ہاں پکڑ کا ہے، جس وقت تعلیم کا میرا ہے اس وقت میں شرارت کرنے لگا، لیکن میری نادانی تھی، میری کم عمری کی وجہ سے، میرا بچپنا کی وجہ سے میں اس چڑیے کے پیچھے بھاگنے لگا۔ عمر میں تم سے چھوٹا ہوں، لیکن علم کے اعتبار سے بڈھا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ علم عمر سے نہیں سیکھا جاتا، تا عمر علم سیکھتا رہے پھر بھی علم کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اپنے قریب کی مساجد سے بھی تعلق رکھے، علماء سے ملے اور قرآن کو صحیح کروائیں، گھروں کے اندر اس قرآن کے مذاکرے کرے، حدیث سیکھے، حدیث کا مذاکرہ کرے، یعنی اپنا بھی دین کے راستے میں 2-4-10 منٹ لگائیں اور اپنے گھر کے اندر وہی چیزیں لے کر جا کر کے اپنی بیوی اور بچوں کے اندر، جو پردہ نشین ہماری ماں اور بہنیں ان کے اندر بھی اس چیز کو لے کر جائیں، انشاءاللہ بڑے فائدے ہوں گے، گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے نیک نیتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہو سنت سے فارغ ہو جائے۔